الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. عاشقان نبوت و شہدائیان رسالت، نوجوانان اسلام و پیران نیک انجام، سب سے پہلے میں جلسے کے انفاس و حل و عقد کی خدمت میں ہدیہ پرتشکر کا سلام پیش کرتا ہوں اور عمیق دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ ناتواں کو سیرت پاک کے اس بارونق گلستہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کی اجازت مرحمت فرمائی گئی. خوب کیا جو یہ چمن آباد کیا. حضرات گرامی، اس سے پہلے تقریر کے اندر آپ حضرات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش سے پیشتر کے حالات و واقعات اور وہاں کا جغرافیہ اور وہاں کی آبادی، آب و ہوا، اس کے متعلق آپ حضرات نے سماعت فرمائے تھے. اب اس تقریر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے واقعات بیان کیے جائیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام حق پھیلائے ہوئے 600 برس کا عرصہ گزر گیا. دنیا معرفت صداقت کو بھول چکی تھی اور انسانیت خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے وہم کی پرستش میں پھنسی ہوئی تھی. ہر طرف انسانوں، حیوانوں، جمادات کی پوجا ہوتی تھی. درختوں، پتھروں، آگ، پانی، مٹی، چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت ہوتی تھی. دنیا کی ہر چیز قابل پرستش تصور کی جاتی تھی، اور اگر کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں تھی تو خدائے ذوالجلال والاکرام کی ذات ستودہ صفات تھی. اگر وہ قابل پرستش ہے تو دوسری چیزوں کے واسطے سے ہے. غرضے کی خدائے واحد کی احدیت و صمدیت کا کوئی تصور نہ تھا. ایسے ہی تاریخ دور میں آفتاب ہدایت طلوع ہوا. چہاردانگ عالم میں پھیلی ہوئی شرک و اصنام پرستی کی اندھیریوں کو مٹا کر دنیا کو علم و ہدایت کے نور سے روشناس کرایا. فضائے بسیط اپنی چادر میں لپٹی سو رہی تھی. نیلگوں آسمان کے ستارے راہ تک رہے تھے. کائنات عالم کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا تھا. کائنات دنیا کے ذرے ذرے شوق تمنا میں جھوم رہے تھے. غنچے لہلہا رہے تھے، کلیاں مسکرا رہی تھیں، پرند چہچہا رہے تھے. رات اپنی آغوش میں تولد کے ارمانوں سے لبریز تھی. دن اپنے شوق اشتیاق میں محو تھا. رات دن دونوں اپنی قسمت آزمائی کر رہے تھے اور دونوں ہی معترض تھے. اگر دن کو ولادت ہو تو رات کو اعتراض ہو، اور رات کو ولادت ہو تو دن کو اعتراض ہو. گویا کہ رات و دن دونوں گلے مل رہے تھے. فرحت و شادمانی کے مسرتوں میں دم بخود تھے. چاند سورج آپ کی آمد کے منتظر تھے. انسانیت
آپ کے تشریف آوروں کے انتظار میں خوشی کی موتی لٹا رہی تھی۔ انبیاء و رسول کی بشارت پوری آب و تاب سے روشن ہونے والی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دعاؤں کا ظہور ہونے والا تھا۔ جزیرہ عرب کے ریگستانی و کوہستانی علاقے آپ کے عروج مسعود پر مرحبا کے ترانے گا رہے تھے۔ مکہ کو آپ کے تولد کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ چمنستان کائنات کا ذرہ ذرہ، اشجار و احجار کا پتا پتا آپ کے دیدار کا مشتاق تھا۔ صبح صادق کا سہانا وقت تھا۔ سوموار کا مبارک دن ربیع الاول کی 12 تاریخ 20 اپریل سن 571 عیسوی مطابق کم جھیٹھ شک سمت 628 بکرمی 2 نور مجسم محسن اعظم پیکر عظمت سراپا شرافت اپنے ورود مسعود سے دنیا کو مشرف فرمایا۔ شمیم خلد کی تاثیر دیکھو یہ چمن بھر میں، شمیم خلد کی تاثیر دیکھو یہ چمن بھر میں، کہ مٹی تک چمن کی بس گئی خوشبو عنبر میں۔ گلے اعجاز پھولا صبح میلاد پیمبر میں، گلے اعجاز پھولا صبح میلاد پیمبر میں، بہار آئی ہے خود بس کر دیار خلد کوثر میں۔ ابد تک اب خزاں سوتی رہے پھولوں کی چادر میں، فراز کہکشاں سے جھوم کی ماہ تمام آیا۔ غار حرا سے چشم ہدا پھوٹا، رہ گزر بطحا نے کہکشاں کا روپ دھارا۔ اندھیروں سے اجالوں نے جنم لیا، ذرے آفتاب بنے نفس نے حیات جاویدانی پائی۔ فضاؤں سے صحبائے بہار برسی، زندگی مسکرائی۔ جہان عمل بے کرا ہوا، غبار راہ سے کارواں ظہور میں آئے۔ توحید کے رنگ و نور سے احسال سے جمال نے تابندگی پائی۔ مٹی مشکتاب، پہاڑ گلبار، صحرا گلزار ہو گئے۔ دم اعجاز سے شام گلنار، ویران آباد ہوئے۔ سرزمین عرب کی محیب شب مبدل بصحرا ہوئی۔ دیو نہفتہ رخ ہوئے اور کاوشوں کے حسن نے جوت جگائی۔ انسانیت کو تکمیل و عزت کا تاج ملا۔ پروانے عنبر و عود کی بتیاں جلانے لگے کہ دنیا میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ افق عالم میں صدائے بہار سے دھوم مچی۔ 650 سال بعد زمین پر نورانی ملائکہ کا نزول ہوا۔ توحید و خدا پرستی کا اجڑا ہوا چمن مسکرایا۔ کفر و الحاد کے درباروں میں زلزلہ آیا۔ وحدانیت و توحید کے سب سے بڑے معلم نے جنم لیا۔ خوف و خشیت، ظلم و بربریت، قزاقی و خون ریزی کی ایوانوں میں صف ماتم بجھ گئی۔ رشد و ہدایت کے گلستان میں پھر بہار آئی۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔ آتش کدے فارس بجھ گیا۔ صنم خانوں میں دھول اڑنے لگی۔ بت کدے مٹی میں مل گئے۔ تخم مجوسیت بکھر گیا۔ اوراق نصرانیت موسم خزاں کی طرح جھڑ گیا۔ بیماؤ اور مسکینوں کے اجڑے ہوئے دل کو سکون آیا۔ اوراق نصرانیت غلام کے عطاء کے سلاسل ٹوٹ گئیں۔ معصوم بچوں کا خون ناحق ان کی حفاظت کے معصوم چہرے پر غازہ حسن بن کر نمودار ہوا۔ حق و صداقت کا علم مردار معظم، علم و عمل کا معلم اعظم، اتفاق و اتفاق کا پیکر مجسم، عدل و مساوات کا، اخوت و محبت کا شہنشاہ عالم، یتیم عبداللہ جگر گوشہ آمنہ عالم کون و مکان میں تشریف لے آئے۔ رخسار باغبان فطرت نے دنیا کو پیام مسرت سے سرفراز فرمایا۔ چمنستان رحمت کا وہ گل معمر کھلا جس کی دل نوازیاں رہتی دنیا تک مشام عالم کو معطر کرتی رہیں گی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ عنفوان عالم میں فقط 24 سال میں آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی ولادت سے بہت خوش ہوئے۔ ولادت کی خبر سنتے ہی فرت مسرت سے دوڑے ہوئے تشریف لائے، گود میں لے لیا، پیشانی مبارک کو چوما، برکت کے لیے خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ خشوع و خضوع سے صحت و تندرستی کے لیے دعائیں مانگی، عقیقہ کیا، حلقہ احباب کو ضیافت سے نوازا۔ اپنے پوتے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ محترمہ نے احمد۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت زبور باب نمبر 45 میں اس الفاظ سے موجود ہے: تو صداقت کا دوست، شرارت کا دشمن ہے۔ بادشاہ کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں۔ میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا، پس سارے لوگ تیری ستائش عبدالآباد تک کرتے رہیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اپنے صحیفے غزل الغزلات باب نمبر 15 میں اسی برگزیدہ ہستی کا سراپا بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرا محبوب گندم گو ہزاروں میں سردار ہے، اس کا سر ہیرے کا سا چمکدار ہے، اس کی زلفیں مثل کوے کے کالی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہے، اور وہ بعین ہی محمد ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی اور خداوند نے مجھ سے کہا، اور انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ فاران کی چوٹی سے جلوہ گر ہوگا۔ فاران مکہ معظمہ کو کہتے ہیں۔ استثناء باب نمبر 18-23 میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں، انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 5 لغایت نمبر 15، لیکن اب میں اس ذات کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تمہارے پاس نہ آئے گا۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں، پر اب تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب یعنی روح حق آئے گی تو تمہیں وہ ساری سچائی کی باتیں بتا دے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی، جو کچھ سنے گی وہی کہے گی، اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی۔ اس کے بعد میں تم سے کلام نہ کروں گا، اس لیے کہ سارے جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح ہمارے برادران وطن کے مذہبی اور الہامی کتاب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات واضح اور کھلے ہوئے الفاظوں کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پوتھی راما سنگ 12ویں اسکنڈ 6 کانڈ، جس کے حاشیے پر گوسوامی تلسی داس کا زبان بھاکا میں ترجمہ موجود ہے۔ چوپائی 3، 4، 5، 6 عرب کی سرزمین کی ستارے کی طرح اچھی ہے، اور اس ستارے کا مقام مغربی ملک سے جو بہت ہی شاندار ہے اور عمدہ ہے۔ سنو اے کوگ رائے، آپ کے ظہور کی باتیں معجزات ظاہر ہوں گی، یہاں ان کا ولی قائم کیا جائے گا۔ بکرمی شک سنبت سے 7ویں صدی کے اندر اس طرح پیدا ہوگا جس طرح اندھیری رات میں چاند۔ وہ بادشاہی قاعدہ سے ڈرائے گا، محبت و خلق دکھلائے گا، اپنا دین سب کو سمجھائے گا۔ چوپائی 19-15 16 17 اس کا دین جاری رہنے تک جو کوئی خدا تک پہنچنا چاہے گا تو بے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پہنچ سکے گا۔ مضمون چوپائی یہ ہے، تب لاگی مندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ ہوئے۔ خدا کی محبت میں مٹ کر لوگ نجات پائیں گے۔ وید بھی کہتا ہے پھر ایک مرد کامل ظاہر ہوگا جس کو سب مہدی کہیں گے۔ چوپائی حسب ذیل ہے، تب ہوئے نہک نہک اوتارا، محمدی کہیں سکل سنسارا۔ اس کے بعد پھر ولایت نہ ہوگی، تلسی داس سچ سچ کہتے ہیں۔ کلنکی پران، کلنکی اوتار کی پیدائش کا مقام شمبھل نگری ہے۔ شمبھل ایک قسم کی روئی ہے جو بڑے بڑے درختوں سے نکلتی ہے، اور عرب میں روئی بکثرت ہوتی ہے۔ وہ پرش رام سے تعلیم پائیں گے۔ پرش بمانا روح، رام بمانا خدا، یعنی خدا کی روح، یہی معنی روح القدس کے ہیں، جس نے غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ باپ کا نام وشنو یس ہوگا۔ وشنو بمانا خدا، ایس بمانا غلام، یعنی خدا کا غلام۔ یہی نام آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا ہے، یعنی عبد بمانا غلام یا بندہ، اللہ بمانا خدا یعنی خدا کا بندہ۔ ماں کا نام سومتی ہوگا۔ سومتی بمانا معتمدہ، یہی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا ہے، آمنہ۔ آمنہ بمانا امن و امان والی یا معتمدہ۔ مؤلف کشف الاسرار مولوی محمد حسن صاحب مرحوم مغفور نے چنانچہ جب انہوں نے اتراکھنڈ کا پاٹھ کیا تو انہیں یہ مضمون ملا، وہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا، نہایت شجاعت اور عرفان والا ہوگا، اور اس کا نام مہامت ہوگا۔ مہادیو جی، ان مہامت کی وضع کو دیکھ کر لوگ حیران رہیں گے، نئی طرح کا ان کا حوال دیکھیں گے، اور جو پوجا ان کی قوم کے لوگ کریں گے وہ نہ کریں گے، اور اپنی قوم سے کہیں گے مجھ کو اس قادر ایک ذات کا جس کا کوئی شریک نہیں یہ حکم ہے کہ اس طرح کی بے معنی پوجا مت کرو، اور میں سوائے اللہ کی ذات پاک کے
اور کسی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تم میرے تابعداری کرو، اس وجہ سے ساری قوم ان سے جدا ہو جائے گی۔ پھر مولوی محمد حسن اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر لکھتے ہیں، اتھر وید میں اللہ کا لفظ پایا جاتا ہے اور حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی احمد و محمد، جس کا اشارات مہامت میں ہے، موجود ہے۔ رکھ کھنڈ میں یوں آیا ہے، سری توام سر سمودائی وکالی کمائی احمد نروبائی۔ یجروید میں یوں دیکھا گیا ہے، الانک نج الو جان محمد، الانک کرمان جان تبی جان، نند مانی جان جان نماہی جوسان کجان۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح شریمد بھاگوت مہاتم پراڑ، اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں الفاظ آئے ہیں۔ اگیان ہیتو کریت محمدہ ندکار ناشم ودھائم ہی تتو دیتے وویکے۔ اس الفاظ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاف طور سے آیا ہے، مگر اس کے اندر جو ہے تحریف اور تلبیس کی گئی ہے۔ موہ کو الگ اور مدح کو الگ کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور بجائے محمد کے لالچ اور شراب اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے، جب بے شمار ادوار حیات میں اجتماعی خیر کے طلوع ہونے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فہم و حکمت کا نور طلوع ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک برکتوں سے، دونوں آنکھ حیا سے اور دونوں کان مبارک غیرت سے، آپ کی لسان مبارک ذکر اللہ سے، آپ کے دونوں ہونٹ مبارک تقدیس سے، آپ کا چہرہ انور اللہ کی رضا سے، آپ کا سینے مبارک اخلاق سے، آپ کا دل رحمت و شفقت سے، آپ کی دونوں ہتھیلیاں سخاوت سے، آپ کا لعاب دہن شفا سے، آپ کا گوشت مشک و عنبر سے، آپ کے دندان مبارک برکت سے، آپ کے دونوں پیر رضا سے، آپ کے دونوں بازو قوت سے بنا کر اور تمام صفات سے مکمل کر کے اس امت کی طرف رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے افضل ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب و عجم میں سب سے برتر اور افضل ہیں۔ آپ صادق الامین ہیں، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ ہوگا۔ آپ خیر اور بھلائی کے جمع کرنے والے ہیں، اس کو پھیلانے والے ہیں۔ آپ کرم و بخشش کرنے والے ہیں۔ آپ وعدہ و عہد کے محافظ اور اس پر قائم رہنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ عادات و خصائل والے ہیں، مخلوق میں سب سے افضل، ان کا ذکر مبارک ہماری جانوں کے لیے روح پرور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ اللہ باری عز اسمہ نے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ تہمتوں سے مبرہ آپ کی بعثت مبارک سے دنیا کفر شرک کی لعنتوں سے پاک ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں۔ محمد اس ذات ستودہ صفات کو کہتے ہیں جس کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کیا جائے۔ آپ کا ذکر مسلسل انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی کیا اور قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ احمد اس ہستی کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ حمد کرنے والا ہو۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی احمد کے بارے میں بشارت کا ذکر خود خدائے پاک نے کیا ہے۔ بے شک آپ کافر و مشرک، مفسدہ، فتنہ پروروں اور سب کے لیے، مفسدوں کے لیے، فتنہ پروروں کے لیے آپ کا وجود رحمت و نعمت ہے۔ آپ مبشر و نذیر ہیں۔ آپ گمراہ انسانوں کے لیے ہادی اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے داعی۔ کائنات عالم کے لیے آپ کا وجود نعمت ہے۔ جہالت و تاریکی کے لیے نور ہیں۔ تبلیغ پیغام الہی کے لیے نبی و رسول ہے۔ مصائب و آلام میں صابر و شاکر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تھیں۔ وہ فرماتی ہیں اس وقت سارا گھر روشن ہو گیا، اس کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں، ستارے جھکے آ رہے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین پر آ گریں گے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ وہ آگ فارس کی جو 1000 برس سے جل رہی تھی بجھ گئی، جو ایک آتش کدہ میں جل رہی تھی جس کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ فارس کے بادشاہ
کسرا کے محل کے اندر زلزلہ آیا جس سے 14 کنگرے گر پڑے. آپ کی ولادت پر آپ کی والدہ نے آپ کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت شفقت سے پیش آتے. انتہائی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی. آپ کے چہرے انور سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں. آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کی مہک آ رہی تھی. آپ کی زبان مبارک پر لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ جاری تھا. قبیلہ بنو نذیر بنو قریظہ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے قبل آپ کی حلیہ مبارک اور آپ کی سب علامتیں بیان کیا کرتے تھے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا. پھر کچھ دن بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. آپ کے چچا ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کے اندر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. اس کے بعد دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی. عرب کے اندر بڑے شریف لوگوں کا یہ دستور تھا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی اور خوشگوار فضا اور آب و ہوا میں جسمانی صحت میں ترقی ہو، زبان بھی صاف ہو، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے خلط ملط سے صاف نہیں رہا کرتی. اس لیے قرب جوار کے دیہات کی مختلف قبیلوں کی عورتیں سال بھر میں 2 مرتبہ مکہ معظمہ آیا کرتی تھیں. بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. اس وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے قبیلہ کی عورتوں کے ساتھ طائف سے چل کر کے مکہ آئیں. کیونکہ حضرت حلیمہ کے دودھ کم تھا اس لیے خوشحال لوگوں کے بچوں کو نہ لے سکیں اور عورتوں نے امیروں اور رئیسوں کے بچوں کو لے لیا. یتیم عبداللہ کی طرف کسی نے رخ کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ زیادہ انعام و اکرام کا موقع نہیں تھا، اور عورتوں نے امیروں کے بچوں کو لے لیا. حلیمہ کی گود خالی رہ گئی. حضرت حلیمہ کی سواری کا جانور بہت دبلا پتلا کمزور تھا. سب سے دیر میں مکہ پہنچی، کف افسوس ملتی رہ گئیں. ہاتھ خالی جاتے ہوئے شرم آئی. بادل نخواستہ اس یتیم موتی کو لے لیا. حلیمہ مایوس و غمگین تھیں، لیکن انہیں کیا معلوم رحمتوں کا خزانہ کو کونین کے سردار خدائے رحمان و رحیم کا پیارا لاڈلا لے لیا ہے. دوسری عورتوں نے اگر امیروں اور دولت مندوں کے بچوں کو لیا ہے تو حلیمہ کو کیا پتا تھا کہ مجھے شہنشاہ دو جہاں کے محبوب کی خدمت گزاری سے نوازا گیا ہے. وہ مکہ سے چلیں کہ خدائے پاک پروردگار نے رحمتوں کا خزانہ اڈیل دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سہیلیوں کے ساتھ واپس ہوئیں. جس خچر پر سوار ہو کر آئی تھیں، جو اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے رہ گیا تھا، لیکن واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی بدولت خدا کے حکم سے ایسا تیز رو ہو گیا کہ سب سے آگے چلنے لگا. خود حضرت حلیمہ بھی حیران ہو گئیں. حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ہی مفلس تھیں. چند بکریاں اور بھیڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا. ان کے اون اور دودھ سے نہایت تنگی دامہ سے گزر بسر ہوتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے ان میں برکت ہوئی اور چند ہی روز کے اندر حضرت حلیمہ کا گھر دولت سے مالا مال ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ رضاعت میں پورا قبیلہ برکتوں اور رحمتوں کا مرکز بن گیا. حضرت حلیمہ اپنی اس رضائی بیٹے کو بہت ہی دل جان اور پیار و محبت سے پالتی تھی. آپ کے کوئی حقیقی بھائی بہن نہیں تھے، لیکن رضائی ایک بہن اور 3 بھائی تھے. تینوں رضائی بھائی کو حقیقی بھائیوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. محبت و شفقت سے پیش آتے. آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ دل جان سے فدا تھیں. سارا کا سارا دن گود میں کھلاتی رہتی تھیں. اسی عشق و وفا کا نتیجہ ہوا. رضائی باپ حضرت حارث اور بہن حضرت شیمہ اور بھائی عبداللہ اسلام سے مشرف ہوئے. حضرت حلیمہ ان سے پہلے ہی اپنے نور نظر لخت جگر کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام سے مشرف ہوئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے بہت زیادہ محبت فرماتے، ان کی تعظیم و تکریم کرتے اور کبھی کبھی ان کے لیے ہدیہ اور تحائف بھی بھیجتے رہتے. سویبہ جن کو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی سعادت نصیب ہوئی، آپ ان کا بہت زیادہ اکرام فرماتے تھے. بعد ہجرت آپ ان کے پاس کبھی کبھی ہدیہ بھی بھیج دیتے تھے. فتح مکہ کے بعد آپ نے سویبہ اور ان کے بیٹے کے بابت دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے.
2 سال بعد جب دودھ چھڑا دیا گیا، حضرت حلیمہ آپ کو مکہ لے کر کے آئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر وہاں طاعون کی وبا پھیلے ہوئی تھی، اس لیے واپس لے گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی کہ ایک روز آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ جنگل بکریاں چرانے تشریف لے گئے تھے۔ 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے اور زمین پر چت لٹا دیا اور آپ کا ننھا سا سینہ اور شکم مبارک چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور نور سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی نے حضرت حلیمہ کو اس واقعے کی خبر دی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کو خوف پیدا ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ان کے گھر پر پہنچا دیا۔ اس بیوہ نے جب اپنے لخت جگر کو دیکھا، خوشی مسرت سے باغ باغ ہو گئیں۔ بوڑھے دادا نے اپنے پوتے کو نظر بھری شفقت سے دیکھا، چچا اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا۔ آپ بچپنے ہی سے ذہین، سمجھدار، نیک طبیعت، عظمت و شرافت، جواہر و نوادرات سے آراستہ، صابر و شاکر، خوددار، متانت و سنجیدگی کے پتلے، یہ تمام صفات آخری رسول میں ہی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں جس کا مربی و پرورش کرنے والا خود اللہ رب العزت کی ذات ہو۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، جس کو رب العالمین خود پڑھائے، سلیقہ و شعور سکھائے، اس کی تہذیب و شائستگی کا کیا کہنا۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ آپ نے کبھی بستر یا کپڑے پر بول و براز نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ وقت مقررہ پر قضائے حاجت فرماتے۔ آپ کی روحانی و جسمانی بالغی و نشوونما دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت ہی عالی شان تھی۔ آپ اپنے آغاز گفتگو سے ہی کوئی چیز بغیر بسم اللہ کے ہاتھ میں نہ لیتے تھے۔ کھیل کود کی طرف آپ کی توجہ بالکل ہی نہ تھی۔ آپ کے دودھ پینے کے لیے دایاں پستان مقرر کیا گیا، آپ نے کبھی بھی بائیں پستان سے دودھ پینے کی طرف رخ کرنا گوارا بھی نہیں کیا۔ کبھی آپ کا سطر نہیں کھل سکتا تھا۔ ایک دفعہ اتفاق سے سطر کھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اس وقت تک ہوش نہیں آیا جب تک کہ آپ کا سطر ڈھک نہیں دیا گیا۔ جب آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا، عظمت و شان کے اعتبار سے اللہ کے لیے بہت تعریف ہے۔ صبح شام کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو مدینہ لے کر گئیں۔ چونکہ حضرت کے والد ماجد کی نانیحال مدینہ میں تھی، بنی نجار کے خاندان میں، اس لیے وہیں ٹھہر گئیں، اور ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ مدینہ میں 1 مہینہ تک مقیم رہیں۔ واپسی میں راستے میں ایبوا ایک گاؤں کا نام ہے پہنچی تو وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی گاؤں میں وہیں دفن ہوئیں۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں۔ والد کا انتقال تو ہو چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ کی خدمت اور پرورش حضرت ام ایمن کرنے لگی۔ آپ کے شفیق ترین دادا حضرت عبد المطلب آپ کے ولی اور ذمہ دار ہوئے۔ بے انتہا محبت و شفقت سے پالا۔ آپ اپنے دادا کے پرورش کے اندر تقریباً 2 سال ہی تھے کہ آپ کے دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب آپ کی خدمت اور پرورش حضرت ام ایمن کرنے لگی۔ آپ کے شفیق ترین دادا حضرت عبد المطلب آپ کے ولی اور ذمہ دار ہوئے۔ بے انتہا محبت و شفقت سے پالا۔ آپ اپنے دادا کے پرورش میں تقریباً 2 سال ہی تھے کہ آپ کے دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے انتقال کے وقت آپ کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ 10 دن کی تھی، اور حضرت عبد المطلب کی عمر 140 سال کی تھی۔ عبد المطلب اپنے انتقال کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی سپرد کیا، جو آپ کے چچا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے والد ماجد تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی ساتھ تھے۔ اداسی آپ پر چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھدار ہوئے اسی وقت سے قوت بازو سے کما کر زندگی بسر کرنے کا شوق تھا، کسی دوسرے پر اپنا بوجھ ڈالنا گوارا نہ تھا۔ عرب میں چونکہ یہ پیشہ شریفانہ تھا، اس لیے آپ کے شفیق چچا نے
آپ کو بکریاں چرانے کی خدمت آپ کے سپرد فرمائیں۔ حضرت ابو طالب کا پیشہ تجارت کا تھا۔ قریش سال بھر میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو بھی حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ بسرا ایک مقام کا نام ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک راہب یعنی سادھو عیسائی قافلے کے اندر آیا۔ جب پرانی کتابوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نبی آخر الزماں کی علامتیں ہو بہو ٹھیک پائیں تو ابو طالب سے کہا، تمہارا بھتیجا وہی آخری نبی ہیں جن کا تذکرہ توریت انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے اندر ہے، جن کا مذہب تمام ادیان کو منسوخ کر دے گا۔ خدا ان کو سارے جہان کے لیے رحمت بنائے گا۔ تم ان کا پورا خیال رکھو اور ان کو شام ہرگز مت لے جاؤ، کیونکہ خطرہ ہے وہاں کے یہودی آپ کو پہچان کر شہید کر ڈالیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا، اور اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تجارتی کمپنی کا منیجر بنا کر روانہ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ مکہ کی ایک سرمایہ دار عورت تھیں۔ آپ کی بہت بڑی تجارت عرب اور عرب کے باہر ہوا کرتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک امانت دار دیانت دار شخص کی تلاش تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی تعریفیں بہت سنی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو آپ کو اپنی تجارت کے لیے سب سے بہتر سمجھا اور نفع میں ایک خاص حصہ مقرر کر دیا اور تمام مال کا ذمہ دار بنا کر تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ کر دیا، اور اپنے خاص غلام جن کا نام میسرہ تھا آپ کے ساتھ کر دیا، مال کی دیکھ بھال اور آپ کی خدمت کے لیے۔ جب آپ شام میں جلوہ افروز ہوئے، ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ نستورہ نام کا ایک راہب حاضر ہوا اور اس نے بھی بحیرہ راہب کی طرح آپ کو نبوت و رسالت کی بشارت سنائی اور کہا، میں نے اس وجہ سے آپ کو پہچان لیا کہ آج تک اس درخت کے نیچے نبی ہی نبی ٹھہرے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ جن کا بیان ہے، جو کہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب دوپہر کو گرمی سخت ہوتی تھی، آسمان سے 2 فرشتے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں تمام مال نہایت سمجھداری، حسن خوبی سے بڑے نفع کے ساتھ فروخت کر کے اور دوسرا مال شام سے لے کر مکہ تشریف لائے۔ یہاں دگنے کے قریب نفع ہوا اور فروخت ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسے دردناک اور بھیانک ماحول میں جہاں ہر طرف لوٹ مار، خون ریزی و صفا کی، شقاوت و بدبختی، شراب نوشی، بدچلنی، بدخلقی، بے حیائی و بے شرمی، فخر و غرور، گھمنڈ اور تکبر، نفسانی خواہشات کی پیروی، ہوا و ہوس، نفس پرستی، قتل و غارت گری، سٹے بازی، قمار بازی، شرک و بت پرستی ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، پورا ملک اور سماج، معاشرہ اور سوسائٹی ایسے ہی لعنتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو اور اسے بجائے گناہ و عذاب کے ثواب اور کار خیر سمجھا جا رہا ہو، تو ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام خرافات سے بچے رہنا، ان تمام لغویات پر نظر حقارت کرنا اور اس بے حیائی کے عروج میں یہ پیکر حیا اپنی پوری جوانی ایسے پاک بازی سے گزارے کہ وہی لوگ آپ کو الصادق الامین کہتے ہوں۔ اس برے ماحول میں تمام لہو لعب خرافات سے پورے طور پر بچے رہنا، اس درجہ تک عفت و پاک دامنی کے ساتھ جوانی کا پورا دور گزارنا، در حقیقت سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری کا کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ غرض کہ آپ کی جوانی اور شباب سعادت و شرافت، عفت و پاک دامنی، تمام تر اچھے محاسن کی بنیاد پر کہ آپ کا تمام تر اچھے محاسن اور خوبی کے ساتھ آپ کے اندر بھری ہوئی تھی تمام خوبیاں اور اچھائیاں۔ اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کر یہ خوبیاں آپ کے اندر بھر دی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق، پاکیزہ عادتوں کی بنیاد پر کہ آپ کا اقبال ہمایوں بہت جلد 14ویں رات کے چاند کی طرح ہمیشہ چمکنے والا ہے، عقد نکاح کی سلسلے جنبانی شروع کی، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ ایک بڑے مجمع میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال 2 ماہ 10 دن کی تھی۔
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال پونے 10 ماہ حیات رہیں، 14 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد، کل عمر 64 اور 65 کے درمیان ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 فرزند طیب، طاہر، قاسم یہ صاحبزادوں کے نام ہیں، ان کی بچپن میں وفات ہوئی۔ آپ کے چوتھے صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، اور 4 صاحبزادیاں ہوئیں۔ صاحبزادیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ حضرت زینب سب سے بڑی تھیں اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی۔ صاحبزادیوں کا نکاح خاندان کے قریب ترین رشتہ داروں سے کی گئی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص ابن ربیع سے ہوا، جو حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بڑے بیٹے عتیبہ سے ہوا، اور حضرت رقیہ کا ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتبہ سے ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو طلاق ہو گئی۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت رقیہ سے ایک بچہ پیدا ہوا لیکن زندہ نہ رہا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم بہن کی جگہ آئیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذی النورین داماد سے اس قدر خوش تھے، فرمایا اگر میرے یہاں اور بیٹی ہوتی تو حضرت عثمان سے نکاح کر دیتا۔ نبوت کے بعد حضرت زینب اور حضرت ابو العاص بن ربیع میں تفریق ہو گئی۔ ابو العاص کے اسلام لانے پر تجدید نکاح ہوا۔ سن 6 ہجری کے اندر حبار ابن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا۔ اس صدمے سے جانور نہ ہو سکیں اور شہید ہو گئیں۔ ایک لڑکا علی نام کا اور ایک لڑکی امامہ نام کی پیچھے چھوڑا۔ لڑکا لڑکپن میں وفات پا چکا تھا اور امامہ سن بلوغ کو پہنچ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے 5 بچے ہوئے، حسن، حسین، محسن، زینب، ام کلثوم۔ محسن بچپن ہی میں گلستان جنت کا پھول بن گئے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ 29 سال کی عمر میں سن 11 ہجری والد معظم کی رحلت کے 6 ماہ بعد والد محترم کے جدائی کے ناقابل برداشت صدمہ سے آغوش رحمت میں تشریف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت تھی، پھر ایسا عظیم الشان باپ جو غیروں پر ماں باپ سے زیادہ شفیق تو اپنی اولاد پر کس درجہ شفقت کرتا ہوگا۔ حضرت زینب تفریق نکاح سے پہلے آپ ان کی طرف سے بے انتہا فکر مند رہتے تھے کہ زینب مشرک کے پاس ہے۔ جنگ بدر میں حضرت ابو العاص بن ربیع کو محض اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو بحفاظت مدینہ پہنچا دیں۔ حضرت ام کلثوم کا قیام دنیا میں مختصر تھا، اس بنا پر روایتیں آپ کے زمانہ آپ کی زیادہ حالات بتانے سے خاموش ہیں۔ بہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے انتہا محبت اور شفقت تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے شوہر کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرما رہی تھیں تو آپ کو ان کی فراق کا شدید اضطراب ہوا۔ ہجرت کے بعد ایک خاتون مکہ آئیں تو آپ اپنے بیٹی اور داماد کی خیریت ان سے پوچھتے، کیا تم نے ان کو خیریت سے دیکھا، ان سے مل کر آئی ہو؟ جب انہوں نے عرض کیا میں خود ان سے مل کر آئی ہوں، وہ دونوں حضرات بخیر و عافیت سے ہیں۔ بوقت ہجرت آپ نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بیوی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کو آپ بے انتہا شفقت و محبت فرماتے۔ آپ نے بارہا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو تمام صفات عالیہ محسن کاملہ کا مظہر ختم بنایا ہے۔ اس درجہ محبت کے باوجود تزکیہ باطن اور اصلاح اخلاق و افعال کی طرف خاص توجہ مرکوز فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اخلاق کا نمونہ تھی۔ صداقت و شرافت، امانت و دیانت، رحم و کرم، سخاوت و سعادت، وفاداری، وعدہ کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، دوست و احباب کی ہمدردی، اعزاء کی غمخواری، مخلوق خدا کی خیر خواہی و بھلائی،
عمدہ اخلاق کا اثر تھا کہ ادب کے باعث آپ کا نام نہیں لیتے تھے۔ الصادق الامین لقب مقرر کر رکھا تھا۔ تواضع، انکساری، متانت و سنجیدگی، کم بولنا، بے فائدہ بات سے نفرت، خندہ پیشانی اور ہنسی خوشی لوگوں سے ملنا، حسن اخلاق، سادگی اور صفائی سے بات چیت کرنا آپ کا خاص شیوا تھا۔ اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے تمام بری باتوں سے محفوظ کر رکھا تھا جو اس زمانے میں رواج پائی ہوئی تھی۔ حرص و طمع، دغا فریب، جھوٹ، شراب، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، بت پرستی، بتوں پر چڑھاوا، شیرگوئی، عشق بازی، یہ تمام باتیں جو اس زمانے میں ہر ایک بچہ کے جنم میں ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان تمام چیزوں سے بالکل صاف ستھری رہی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم کہتے ہیں، یعنی تمام گناہوں سے مکمل طور پر بچے ہوئے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ کسی کے مرید ہوئے، اور نہ کسی نے آپ کی باقاعدہ تربیت کی، بلکہ یہ تمام کی تمام خوبیاں اور اچھائیاں خدا داد تھیں۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قوت بازو سے کما کر زندگی بسر کی۔ آپ کی اہلیہ معظمہ کے پاس بہت کچھ دولت و ثروت تھی۔ انہوں نے اپنے تمام مال و اسباب کو اسلام اور مسلمانوں کی امداد میں لٹا دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے خرچ و اخراجات کے لیے بیوی کا احسان سر پر نہیں لیا۔ چنانچہ لکڑیاں چن کر، فاوڑا چلا کر، بکریاں چرا کر گزر بسر کرنا آسان تھا، مگر کسی کا احسان سر پر لینا مشکل۔ اگر بالفرض اپنی بیوی کا مال اپنے اخراجات میں استعمال کرتے تو قریش مکہ آسمان سر پر اٹھا لیتے، رات دن اسی فکر میں رہتے کہ بدنام کرنے کی کوئی چیز مل جائے، اور بیوی کے مال سے خرچ کرنا عرب کے خیال میں بہت ہی بڑا عیب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق خدا کی خیر خواہی، قوم کی خدمت اور بھلائی کی فکر ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ اس وقت قیام امن اور جان و مال کی تحفظ کے لیے شرفاء اور معززین کی ایک انجمن قائم کی گئی، جس میں بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن کی رکنیت کے شرائط حسب ذیل اصول طے فرمائے، اور ہر ممبر سے پابندی عہد کا وعدہ لیا گیا۔ ہم ملک سے بد امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی جان و مال کی حفاظت اور ان کی عزت و آبرو کی صیانت کریں گے، ملک میں امن و امان، اتفاق و اتحاد پیدا کریں گے، ضعفاء اور غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم بڑوں کو ظلم کرنے سے روکا کریں گے۔ عرب میں اس تنظیم نے قیام امن کے لیے گرہ مایہ خدمات انجام دی، جس سے عرب کی خون ریزی لڑائیوں کا اکثر خاتمہ ہو گیا۔ کمزوروں اور غریبوں نے راحت و سکون کا سانس لیا۔ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر معمولی اعتبار اور بھروسہ تھا۔ اعلان نبوت کے بعد اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوا کر مطمئن ہوتے تھے، جبکہ ایک طرف آپ کے جانی دشمن بھی تھے۔ اس واقعے سے قریش اور آپ کے تعلقات کا اور بھروسہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی اپنی عمر کے 35 سال پورے نہیں کیے تھے کہ مکہ میں سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم ہو گیا۔ قریش مکہ نے دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا۔ شہرت اور ناموری کی وجہ سے ہر قبیلہ والوں نے حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کی نوبت آئی، چونکہ یہ کام بڑی عزتوں اور ناموری کا تھا، ہر قبیلہ اس سعادت کا دعویدار ہوا۔ اختلاف بڑھتے بڑھتے جنگ کی آمادگی تک کی نوبت پہنچ گئی اور صورتحال بہت ہی زیادہ نازک تر ہو گئی۔ قریش کے نیک دل سنجیدہ اشخاص نے، خصوصاً ابو امیہ ابن مغیرہ جو سب سے معمر بوڑھا سن رسیدہ تھا، چاہا کہ یہ معاملہ نرمی سے طے ہو جائے، آپس میں خون ریزی کی نوبت پیش نہ آئے۔ بہتر ہوگا اگر تم میری رائے پر عمل کرو، انہوں نے کہا۔ چنانچہ مشورے کے لیے لوگ خانہ کعبہ کے احاطے میں جمع ہوئے، جس کو آج کل مسجد حرام کہتے ہیں۔ غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا کہ کسی معتمد سالک کا انتخاب عمل میں لایا جائے جو تمہارے اس معاملے کا فیصلہ کرے۔ طے یہ ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے کل صبح مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو، وہ اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ حسن اتفاق سے مجمع کی نظر سب سے پہلے جس شخص پر پڑی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تھا۔ خوش ہو کر لوگ پکار اٹھے، حاذ الامین و رضینا، الصادق الامین تشریف لے آئے، بہترین فیصلہ یہی فرما سکتے ہیں، ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلا کر حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلہ کے منتخب آدمی چادر کو اٹھائیں
جب حجر اسود بنیاد تک پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرمایا۔ نبوت اور رسالت، نبوت کے معنی نبی ہونا، رسالت کے معنی رسول ہونا۔ نبی اور رسول خدا کے نیک بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال انہیں اپنے بندوں تک تبلیغ احکام کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، خدا کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا کا پیغام مکمل طور پر پہنچا دیتے ہیں، نہ ان میں کمی کرتے ہیں نہ زیادتی، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت عطا کی گئی ہو، اور ایسے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہ دی گئی ہو بلکہ وہ پہلی شریعت کا تابع۔ نبی اور رسول کا بننا یہ خدا کی عطا کردہ توفیق ہے۔ کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت، محنت و مشقت سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ نبوت و رسالت یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اپنے بندوں میں سے خدا تبارک تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آئے، ان کی تعداد اور گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ ہمارا فرض ہے جتنے رسول اور نبی خدا نے بھیجے ان کو برحق اور سچا جانیں اور ان پر ایمان لائیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ آپ بھی خدا تعالیٰ کے بندے اور تابع دار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ برتر اور بڑھا ہوا ہے۔ نبی اور رسول دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ نبی اور رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے قاعدہ یہ ہے کہ کسی کی مرضی کو اس وقت تک نہیں جانا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی خود نہ بتائے۔ انسان خدا کا بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا خالق ہے، عقل و شعور دیا، روزی وہی دیتا ہے، ساری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ بس انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی کے تابع رہے، لیکن انسان اپنی عقل سے اور اپنے شعور سے اللہ کی مرضی کو نہیں پا سکتا۔ نہ انسانی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ خدا کا نور دیکھ سکے، اور نہ کانوں میں اتنی قوت کہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، اور عقل کی بیچارگی کا یہ عالم کہ انسان کو اپنی خبر نہیں کہ وہ کیا ہے۔ انسان کے اندر جان ہے مگر انسان اپنی جان سے بھی بے خبر ہے۔ عقل کی اس بیچارگی اور کوتاہی کا یہ اثر کہ انسان کبھی بری چیز کو اچھی سمجھ کر بھٹک جاتا ہے، اور کبھی شیطانی کاموں میں دل لگا کر برباد ہونے لگتا ہے، اور رفتہ رفتہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام عالم میں ظلم و زیادتی، شر و فساد، سیاہ کاری، بدکاری پھیل جاتی ہے، خدا کی تعلیم فراموش کر دی جاتی ہے، غرضے کی جب گمراہی و ضلالت سب طرف چھا جاتی ہے، ظلم اور فساد کی اندھیری ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، اور بنی آدم ہلاک اور برباد ہونے لگتی ہے، تو رحمت خدا ان کی دستگیری فرماتی ہے۔ کسی ایسے انسان کو پیدا کرتی ہے جس کو بچپن ہی سے گناہوں سے بچایا جاتا ہے، اس کے دامن عفت کو گناہ کی تمام گندگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کو اتنی قوت دے دی جاتی ہے کہ وہ خدا کا پیغام سن سکے اور اس کے کلام کو سمجھ سکے اور اس کو لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ یہ خدا کی مخلوق خدا کے عذاب سے بچ جائے اور دین و دنیا کی ترقی اور بھلائی حاصل کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، تلاش محبوب کی تڑپ پیدا ہوئی، تنہائی و یکسوئی کی کشش بڑھتی گئی، اشتیاق خلوت دامنگیر ہوا۔ مکہ سے باہر 3 میل کے فاصلے پر حرا پہاڑ تھا جس میں ایک غار تھا، قدرتی حجرہ عبادت بنا ہوا، اوپر سے تنگ اور اندر سے فراخ۔ انیس خاطر غمگسار زوجہ محترمہ سے وہاں قیام کا ارادہ ظاہر فرمایا، الغرض غار حرا میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں خدا کی عبادت کرتے، شب روز وہیں رہا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ناشتہ اپنے ہمراہ لے جاتے اتنی مدت کے لیے کافی نہ ہوتا تو آپ کی ہمدرد بیوی موقع دیکھ کر کچھ ناشتہ وغیرہ پہنچا دیا کرتے۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مذہب کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا سے خانہ کعبہ صاف نظر آتا تھا،
کعبہ اگرچہ اس وقت اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مگر آپ کے چشم بصیرت سے اس میں ایسے جلوے نظر آتے تھے کہ آپ کی مشتاقانہ نگاہیں اس کی طرف کھینچی جاتی تھی۔ بہرحال پورے 5 سال تک خلوت گزینی اور استغراق و محبیت کا سلسلہ جاری رہا۔ غار حرا میں گوشہ نشین رہے، محبوب کی رنگینیاں طرح طرح کے جلوے دکھاتی رہیں۔ آپ کو نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے ایک نور دکھائی دیا کرتا تھا۔ آپ 6 ماہ پیشتر سے سچے خواب بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ ان کی تعبیر ایسی سچی اور صاف ہوا کرتی تھی جیسے صبح کے وقت سورج کا نکلنا۔ سراپا زاہد، مقدس گوشہ نشین، عالم انسانیت کا ہادی اعظم غار حرا کی اندھیریوں میں انوارات باطن کے جلوے، محبوب برحق کی ضیاباریاں دیکھنے لگا۔ رویا صادقہ و الہامات عجیبہ قلب مبارک میں اضافہ کرتی رہیں۔ بحر کیف وہ مبارک و مقدس گھڑیاں آ گئیں، ازل سے چشم فلک جس کا منتظر تھا، ارض و سما کا ذرہ ذرہ جس کے لیے بے چین تھا۔ صفات قدسی کے ظہور کا وقت قریب آ پہنچا، جس کے تقدس کا اقرار مخلوق کے ہر فرد کو تھا۔ مسجود ملائکہ کے عظیم المرتبت فرزند جلیل کے اعلان کا دور سعید آ گیا، جس کی عقیدت میں ہر شجر و حجر کی زمین عقیدت میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے تھے، اور اولاد آدم رہبر اعظم کی برکت سے فیضیاب ہو چکی تھی، جس کی تشریف آوری کی بشارتوں کا انبیاء علیہم السلام نے چہار دانگ عالم میں اعلان سعید کیا تھا۔ بجامے شش جہد میں ڈنکا ان کی آمد کا، اسی باعث سے بھیجے حق نے سارے انبیاء پہلے۔ نہ آتے کیوں بشارت دینے والے آپ سے پہلے، ہمیشہ آیا کرتا ہے خبر سے مبتدا پہلے۔ روح افزا کا موسم بہار تھا، پیر کا مبارک دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، صبح کا سہانا سما تھا، فروری سن 610 عیسوی کی 12 تاریخ تھی، عمر مبارک چاند کے حساب سے 40 سال 1 دن کی تھی۔ حرا پہاڑ کا غار بقعے نور بن گیا، نورانی ملائکہ کا نزول ہوا، فضائل و برکات کا خزانہ آشکارا کر دیا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی لباس میں نمودار ہوئے اور عرض کیا، اقرا یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے آغوش میں لے کر اتنے زور سے دبایا کہ گویا جان نکلنے لگی، پھر چھوڑ کر کہا، اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ آخر کار جب تیسری مرتبہ اسی طرح زور سے دبا کر آغوش میں چھوڑا اور فرمایا، پڑھو، تب میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ اس وقت یہ چند آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، سکھلایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ آپ کے دل کو اگرچہ وحی الہی کے برداشت کی طاقتوں سے مالا مال کر دیا گیا تھا، لیکن جلال وحی کی اثر سے آپ کا جسم نازنین کانپ رہا تھا۔ امانت کے اس بوجھ سے بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ ہدایت و سعادت کا سرچشمہ سینہ مبارک میں لیے ہوئے دولت کدا پر تشریف لائے، اپنی زوج محترمہ سے فرمایا، زملونی زملونی،
مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھا دو۔ بیوی نے کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو جو واقعہ پیش آیا تھا بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ میری حالت کچھ غیر معلوم ہوتی ہے اور دل پر ایسی ہیبت طاری ہے جس سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہا جو خود اعتمادی اور ضبط و تحمل کا پیکر تھیں، اپنے شوہر کی خدمت گزاری، دلداری، تشفی و تسلی، خدمت و اطاعت کو متاع حیات سمجھتی تھیں۔ آپ نے نہایت متانت و سنجیدگی سے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی مصیبت اور تکلیف میں آپ کو مبتلا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں اور فقیروں کی امداد کرتے ہیں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور برائی کے بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ آپ مسافروں، مظلوموں، بےکس، بے سہارا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آپ اپنوں اور پرایوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ آپ ننگے اور بھوکوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دکھی اور مصیبت زدہ انسانوں کے ساتھ غمخواری کرتے ہیں۔ آپ مہمان نواز ہیں، آپ سچے ہیں اور سچائی کی حمایت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مخلص اور نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ اللہ والے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہر موقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس تقریر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے۔ آپ کے پیدائش سے لے کر کے یہاں تک کے حالات بیان ہوئے۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور آپ گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دوسرے پہلو، آپ کی نبوت، رسالت اور آپ کی تبلیغ کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن بچوں کے لیے، جوانی جوانوں کے لیے، بڑھاپا بڑھاپوں کے لیے بے مثال نور توحید ہے۔ اللہ تبارک تعالی توفیق ہم سب کو اس کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔